السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے کالج کے پہلے دن کے بتاؤں گا۔ کالج میں میرا پہلا دن کیسا گزرا تھا، میری لائف میں کالج کا دن پہلی بار کیسے گزرا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد انسان اپنی عمر کے اس دور میں قدم رکھتا ہے کہ جسے شاعروں نے مرادوں کے ایام کہا ہے۔ زندگی کی جانی امگین یلغار کرتی ہوئی قلب انسانی سے اٹھتی ہے اور پوری شخصیت کو فتح کر لینا چاہتی ہیں۔ زندگی میں کچھ کرنے اور کچھ کر دکھانے کے لیے ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ وقت کے گہرے دہلیز پردے کے پیچھے چھپا ہوا مستقبل آنکھوں میں جگمگا اٹھتا ہے۔ وہ خوش نصیب جنہیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے، وہ اس سفر میں اپنی ایک نئی منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کالج میں پہلا دن اس انجانی دنیا کا پہلا دن ہوتا ہے، نئے نئے ارمانوں اور عرضوں کی طلوع کی صبح۔ ہاں تو صاحب، جب میٹرک کا نتیجہ خدا کر کے نکلا تو ہم درجے اول میں پاس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول میں بھی اول رہے۔ ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور چاروں طرف سے دارالتحسین کے لنگر ہم پر برس رہے تھے اور ہم اپنے آپ کو ارسطو زمان سمجھ رہے تھے۔ امی جان، خالہ جان، دادا جان، دادی جان اور جد صاحب رشتہ دار بلائیں لے رہے تھے۔ چچا جان کہنے لگے، میٹرک کے بعد انسان دراصل تعلیم کی دروازے تک پہنچتا ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ابتدائی دروازہ کھٹکھٹانے سے کیجیے، مگر ہم نے یہ نہ پوچھا کہ جب آدمی تعلیم کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پہلے دروازہ کھلنے پر پیش کیا آتا ہے۔ اگلی صبح میں نے سفید رنگ کا نیا پیش قیمتی سوٹ پہنا، اینک لگا کر اپنی نئی موٹر سائیکل پر سوار کا شاہانہ فتانہ انداز میں کالج کا رخ کیا اور بڑی شان سے، بے نیاز اور شان و شوکت کے ساتھ کالج میں گیا۔ اتنا تو ہم نے ضرور سن رکھا تھا کہ کالج میں پہلا دن بہت بھاری ہوتا ہے، جب انسان کی نازک طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہے، مگر یہ بوجھ کیسا ہوتا ہے یہ جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی تھے کہ سارے منڈے ہی اولے پڑے۔ ہمیں اپنے قریبی چند شیطان کے چیلے نظر آئے اور دل میں بہت ڈرے کہ کہیں سال دوم فول ہی نہ بنا دیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ان سے بچ نکلے۔ میں اور میرا دوست جان بچی 100 لاکھوں پے کا ورد کرتے آنکھیں بھرے، جس چہرے کو بھی چور نگاہوں سے دیکھتے ہی ہمیں خانے پر نظروں سے گورتا ہوا دکھائی دیتا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ دفتر تک پہنچتے پرانے ہم جماعتوں کو ایک قافلہ مل گیا۔ ہم بھی قدر مطمئن سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کالج کے برآمدوں سے گزر رہے تھے۔ حالانکہ ہمارا قافلہ اچھا خاصا تھا، اس کے باوجود ہم پر باتیں کیسی جاتی رہیں۔ امی گود میں لے لو اور ایک لخلختہ کہہ کے فضا میں گونج اٹھی۔ ہم برآمدے کی سیڑھیوں میں سے بدحواس لڑکھ رہے تھے کہ گرجدار آواز فضا میں گونجی، آر یو فاسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ہمارے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ گھبراہٹ میں ہمارے گلے سے یہ آواز بل کھاتی ہوئی نکلی، یس سر، جیسے اب اپنے ہاتھ میں رجسٹر تھامے چشمہ لگائے کھڑے تھے۔ کمرہ نمبر 4 میں چلیے اپنا نام درج کروا دیجیے، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ان کا حلیہ چشمہ ان کے پروفیسر ان کے کاسی کہہ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ برآمدوں کی بھول بھلیوں میں کھو گئے۔ ہم پوچھتے ہوئے کمرہ نمبر 4 میں پہنچے، نہایت شریفانہ انداز میں قطار میں کھڑے ہو کر پروفیسر صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پروفیسر صاحب تشریف لائے، ہاتھ کے اشارے سے ہمیں ایک طرف ہٹنے کا حکم دیا اور لیکچر دینے لگے۔ باہر لان میں لڑکوں کا بڑا ٹولہ کہکہ لگا رہا تھا کہ اتنے میں کمرے کے اگبی دروازے سے ایک لڑکا بھاگا اندر داخل ہوا، آتے ہی یوں مخاطب ہوا کہ ہمک تم لوگ جو اس فقرے کو پروفیسر سمجھ رہے ہو، خوب الو پنایا بھی تمہیں، واہ کیا کہنے۔ پھر کچھ توقف سے بولا، ادھر گراؤنڈ میں چلو، ڈی پی او صاحب تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ ہم غصے اور بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ ٹھنکتے لگے، مگر ایسے میں سوچ میں کیا سکتے تھے۔ وسوسے یا شک و شبہات تو بہت دل میں گزرے، مگر اطلاع دینے والا لڑکا خود فاسٹ کا دکھائی دیتا تھا۔ ہم اپنی نشستوں سے مس نہ ہوئے، جواب دی کہ ہم نے جانسے میں آنے والے نہیں۔ ہم نے قسم کھا کے یقین دلایا کہ ہمارے ہم جماعت ہیں اور کسی دوسرے کالج سے نہیں ہیں۔ آخرکار یہ طے پایا کہ چلو دیکھتے ہیں، کوئی جان سے تو نہیں مار ڈالے گا۔ چند لوگ ہم گراؤنڈ میں تھے کہ صاحب بڑے غصے میں کھڑے تھے۔ ہم نے جاتے ہی سلام کیا، ہم روم میں ڈی پی او صاحب ہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی ڈانٹ کر بولے، جوتے اتار کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، حکم تکمیل کرنا ہی پڑی۔ ہم جیسے کچھ اور لڑکے بھی ہم جو تھے، ہمیں بھاگنے کا حکم صادر ہوا۔ ہمیں شبہ ہو رہا تھا کہ ضرور کچھ استقبال میں کالا، لہذا تعجب میں تھے اور وہ ایک دوسرے کی طرف چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈی پی او صاحب کو ہمارے پر غصہ حکم دیا کہ اگر ان کو حکم خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں فوراً کالج سے نکلوا دیں گے۔ آخر بڑے مشکل سے وہاں میں ہمیں رہائی ملی۔
بعد میں ہمیں معلوم ہوا یہ بھی فضیل پھول تھا. ہم نے مذاق کو بھی مجبور قبول کر لیا. میرے کچھ ساتھی ہم سے الگ ہو چکے تھے. ہمیں تو کام ہوگا صرف تین رہ گئے تھے. ہمیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ نوٹس بیل کدھر ہے. نہ ہمارے ساتھی جانتے تھے نہ میں. لکھے کولو کوئی بیل کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹتے آ کر میں نے حوصلہ کر کے ایک مسکین طالب علم سے پوچھ ہی لیا, بھائی صاحب نوٹس بورڈ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا, آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیں ایک جانب لے چلا. ایک دروازے کے ساتھ رک کر کہنے لگا, جہاں داخل ہو جائے سامنے نوٹس بورڈ لگا ہے. میں بے خوف و خطرہ تینوں اندر داخل ہوئے. وہاں تو سائنس کی پروفیسر کوئی فارمولہ حل کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہی دیکھتے چونک پڑے. ہمیں بھی گھبرائے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے غاز کیا. ایک لڑکا ہمیں کہتا تھا نوٹس بورڈ اندر ہے. وہ میں چھوڑ گیا. یہ سنتے پروفیسر صاحب کو کلاس کے ایک کہکا لگا. ہم تینوں کے پسینے چھوٹ گئے. آنکھ میں اٹھتے تھے اپنا پیچھے. انہوں نے ایک لڑکے سے کہا, انہیں کامن روم میں چھوڑا. وہاں ایک پروفیسر صاحب ٹائم ٹیبل لکھوا رہے ہیں. وہ ہمیں ساتھ لے کر چل دیے. چند گزوں کے فیصلے پر دور ہی کہنے لگا, وہ سامنے دروازہ اندر چلو جو اندر ایک صاحب ٹائم ٹیبل لکھوا رہے ہیں. مجھے کچھ معلوم نہ چلا. وہ ایک دو مضمون کا کمرہ نمبر نوٹ کیا. یہ سب لڑکے حال سے باہر آ گئے. یہ کوئی گھبرایا ہوا تھا کسی طرف جائے. کمروں کا کسی کو علم نہ تھا. پھر کسی کا کوئی مضمون تھا, کسی کا کوئی سال. دوم کے لڑکے بھی بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھور رہے تھے. کچھ بھیڑی بنے ہمیں شامل ہو گئے. ایک صاحب بڑے ہمدرد نظر آئے. ساتھ کمرہ نمبر 4 میں آ کر بیٹھ گیا. دوسرے ہی لمحے جب میری قلم نظر پڑی تو قلم غائب پایا. پاؤں کے یہ طالب علم کے میدان میں آتے ہی انقلاب برپا کر ڈالتے ہیں. گویا ان کا تعلیم کا نظریہ یہ تھا. ہمیں ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں. کہیں طوفان نہیں اٹھتا, کہیں سیل نہیں اٹھتا. یا چند روز بھی حیات جادو نکلی جو کام آئی جہاں کے وہ متا عرض کر لوں گی. جنت تیری ناپاس ہے, تیرے جنون جگر میں پے کر گلے کوشم پہ جزا. میرا نصیب العلین. مجھے کیا بننا چاہیے یہ ہم کل پڑھیں.